مجھے علم ہے, میں جانتا ہوں کہ جب آپ راک وال کا بزنس کر رہے تھے جی جی سیالکوٹ میں, تو اس وقت ہماری تحریک جو ہے وہ بھی بڑے زوروں پر تھی. یس سر, بالکل بالکل. تو آپ بہت کامیابی سے, اور وہ کم لوگ وہ بزنس کر رہے تھے, اور بڑا ایک کہہ لیں کہ وہ ڈفرینٹ نوعیت کا بزنس تھا جی, اور وہ بڑے پیسے والا بزنس تھا. جی جی. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے ہائی لیول پہ وہ بزنس کر رہے تھے. تو پھر کیسے آپ نے اتنا بڑا بزنس چھوڑ کے تو پلنگ ان کیا آپ نے پاسٹرشپ میں اور مذہبی جو ہے خدمت میں؟ آپ ذرا اپنے اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. میں طارق صاحب یہ آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ میں جو ہے دوبارہ سے جو اپنی لائف میں نے چینج نہیں کی, خداوند نے مجھے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. بڑا کھل نائک ٹائپ سٹائل تھا جو منڈی بہاولدین میں. میرا سر آج بھی دیکھ لے, میرے جو یہ شلوار قمیض ہیں وہاں سے اسٹچ ہو کے آتے ہیں, وہاں سے میں سلواتا ہوں. تو میں زیادہ جو ہے نا وہ شلوار قمیض اور پورا دیہاتی, اور ویپن جو ہے یہ مجھے بڑا شوق تھا. اور میرے والد صاحب کے دور میں ان کے پاس بھی تھا, انہوں نے رکھا ہوا تھا ایز اے سیکیورٹی. تو میرے پاس جو اس گاؤں جو منڈی بہاولدین ہے وہاں کی, تو سمجھ لیں کہ ہر چودھری نے 2 4 6 گارڈ رکھے ہوتے ہیں. تو میں اکیلا کرسچن تھا ادھر, اور مجھے شوق تھا, 1 2 میرے ساتھ گن مین ہوتے تھے. میں نے ہوم منسٹری سے پرمٹ لیا ہوا تھا 44 کا, آپ ایڈوکیٹ ہے, وکیل ہے, آپ کو پتہ ہے. تو میں ٹریول کر سکتا پورے پنجاب میں. تو مجھے بڑا مطلب کہ تھوڑا سا نا ایک اسٹائل ہی میرا بڑا ایسے مجھے لگنا کہ جناب ایسے ساتھ گاڑیاں جا رہی ہیں سارا, بس ایک دم میرا ایک وہی جس میں آپ نے بھی ہمیں بڑا کیا جو صلح کروائی بشپ صاحب سے. اس وقت پھر ایک بڑا ہمارا ڈسپیوٹ ہو گیا, پھر میرے اوپر قاتلانہ حملہ 24 اپریل 1999 میں بشپ سیمول پرویز صاحب نے کروا دیا, اور خداوند نے مجھے جو ہے وہ زندگی دی, اور میرے بچے میرے ساتھ ہیں. آج بھی FIR جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, ابھی تک وہ مطلب پینڈنگ ہی سمجھ لیں. صلح بے شک ہماری ہو گئی تھی, لیکن یہ کہ میرے 2 بچے وہ گاڑی پہ آگے فرنٹ میں میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, مسز جو پیچھے تھی, اور بیٹی. تو جب انہوں نے اسکرین توڑی اس کی, تو آج بھی اس کے نا 3 انچ جو ہے نا شیشہ اندر چلا گیا بیٹے کے نا حنان کے ایکسکیوز می. پھر آپریٹ کر کے خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے میں دلیری دی تھی. میرا جو چینج آیا ہے دوبارہ سے وہ اس وقت آیا جب میں نے رات کو بشپ یعقوب پال صاحب کی بات پر غور و خوض کیا کہ یار واقعی میں اتنا خدا نے مجھے بلیس کیا ہے. ہگائی انسٹیٹیوٹ کا میں کوآرڈینیٹر ہوں نیشنل, پورا نظام میرے پاس ہے پورے پاکستان کا پورا. میں ایڈمنسٹریشن جو ہے, اور ڈاکٹر ماریا تو آپ کو پتہ ہے پیچھے وہ بے شک وہ نیشنل ڈائریکٹر تھی, لیکن سارا کام میں ہی کرتا تھا. دبئی تک جہاں بھی جانا میں نہیں کرنا ہے. پھر میں نے سوچا کہ واقعی یار ان کو اسمیل آ گئی میرے نا, جب میں نے ڈرنک کیا, میں اس کے دوران ہی یہ چیف گیسٹ تھے. پھر میں نے اسی دن توبہ کی, میں نے کہا آج کے بعد جو ہے نا خداوند تو مجھے ہمت دے. تو میں نے 1 گو میں سر سگریٹ چھوڑے. میں پورا ایک گولڈ لیف کا پیکٹ پیتا تھا ڈیلی ایوری ڈے. 26 سال میں نے سگریٹ پی ہے, لیکن 1 گو میں خداوند نے مجھے اس سے چھٹکارا دیا. اور آج خداوند کا شکر ہے کہ میں خدمت میں. بے شک میری خدمت جو ہے وہ تھوڑی سوشل کاموں میں زیادہ ہے, کیونکہ کلام اقدس میں بھی لکھا ہے کہ جو ہر قسم کا جو خداوند نے بلیسنگ دی ہے, جو ہر طرف کے توڑے جو ہے خداوند نے دیے ہیں مجھے, اور سب کو فرق دیے, فرق توڑے دیے. تو آج شروع میں تو لوگ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ پاسٹر کوئی نہیں ہے, ایویں ہی نا, یہ مطلب بڑے لوگوں نے مجھے نہ سمجھا کوئی لو جی اس نے کارڈ چھپوا لیا یہ وہ. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ڈگری ہونا کوئی بات نہیں ہونا. میں نے مجھے ایک دوست ہے میرا شریف, ان کا نام ہے پاسٹر, انہوں نے بھی میرے ساتھ ٹریننگ کی ہے قصور کے. وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہیں دیکھا تھا مجھے, ٹیسٹامنی میری سنی تھی آئزک ٹی وی پہ شروع میں نا, تو مجھے کہتے یار مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے نا وہ پادری بن گیا. میں نے کہا پادری بننا کوئی فنکاری نہیں ہے, بندہ بن جانا بڑی بات ہے. بہت سے نوجوانوں کے لیے آپ نے مواقع مہیا کیے کہ وہ ٹریننگز کر سکیں. یس سر. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس منسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, جو گلوبل پیس اینڈ پریچ منسٹری جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. سر میں نے جب کلام مقدس میں اسٹڈی کی تو پورے بائبل میں نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ سب کو پڑھ کے, اور بھی مذاہب کی کتابیں جو ہے میں نے اسٹڈی کی, تو مجھے ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی میرے دل کو لگی کہ پرنس آف پیس, ہزاروں نبی پیغمبر دنیا میں ہے, لیکن پرنس آف پیس میرے آقا یسوع المسیح کو کہا گیا. تو میں نے فوری سوچا کہ میں گلوبل پیس اینڈ پریچ, میں نے یہ سوچ کے
کہ پیس پہ میں کام کروں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر ٹائٹل ان کا پوری دنیا پرنس آف پیس ہے، امن کے شہزادے ہیں گلوبلی، یس پوری دنیا کے. زبردست. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں گلوبل پیس اینڈ پریچ منسٹری کا ادنا سا کارکن ہوں. آپ ایک اخبار جو ہے وہ بھی شائع کرتے ہیں. یس سر. تو یہ کیسے آپ کو آئیڈیا آیا، کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ ہماری قوم کو جرنلزم کی بھی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کی آواز جو ہے وہ پرنٹ میڈیا میں بھی اٹھائے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی. سر میں جب دوبارہ سے خدمت میں آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ دوسری جو اخباریں ہیں یہ تو ڈیلی لوگ پڑھتے ہیں لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی مذہبی نیوز پیپر بھی ہونا چاہیے. پھر میں نے دا گاسپل نیوز جو ہے اس کو میں نے 2013 میں سٹارٹ میں نے اس کو شروع کر دیا، اور آج خداوند کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ پچھلے سال دسمبر میں نے ایک اور نیوز پیپر لانچ کر لیا ہے، گلوبل پیس نیوز، اور وہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے اس کا ایڈیشن دسمبر میں اس کا ہم نے ایڈیشن ابھی آپ کے ٹوین نیوز پیپر ہیں. یس سر، یس سر. کیا بات. تو مجھے شوق تھا، اور خاص طور پر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت فین ہوں. میں نے ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھا تھا کہ میں ان کے تک خبر پہنچاؤں. تو میں سر ان کی جو دبنگ جو ٹرمپ صاحب کی ایک بولڈ، ہی از دا گریٹ کرسچن لیڈر، فیتھفل، بریو اینڈ بولڈ لیڈر، جو میں ورلڈ میں اگر مانتا ہوں کسی کو لیڈر تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مانتا ہوں. بالکل ایسے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح اور بائبل مقدس پر بھرپور جو ہے وہ ایمان رکھنے والی شخصیت ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی اگر پسندیدگی کا سبب ہیں یا باعث ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک دن آئزک ٹی وی کے ساتھ، یس سر، یہ ایک پروگرام ہے جو آپ کافی عرصے سے سینچری کر چکا، اور اس میں آپ نے بہت زیادہ پروگرام بھی کیے ہیں اور بہت سی شخصیات کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی ہوا، اور آپ جو ہے لاہور سے باہر بھی، بلکہ پنجاب سے باہر بھی، چاروں صوبوں میں آپ جو ہے وہ مختلف شخصیات کو آپ انٹرویو کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ آپ ایک دن جو ہے وہ گزار چکے ہیں. کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ سر آپ کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ پاسٹر انور فضل صاحب کے ساتھ آپ نے اسی پروگرام کے تعلق سے، میں نے پہلے پلان آپ کو بھی بتایا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. تو جب پاسٹر انور فضل صاحب کو یہ میں نے بتایا کہ سر میں ایک ایسا پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں جو پوری دنیا سے، میں پورے ورلڈ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈھونڈوں. لوگوں کا پتہ نہیں ہے، کوئی کوئٹے میں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈی سی زیارت کون ہے، تو میں ایسے لوگوں کو جو چھپے ستارے ان کو ڈھونڈوں جا کے. تو انہوں نے کہا یار صبح سے شروع کر دو. انہوں نے مجھے نا فوری کہا کہ آپ شروع کر دیں. میں نے جب پروگرام شروع کیا تو پہلا میں نے پروگرام کیا ہے ایک آصف، آپ کے بھی دوست ہیں آصف بٹی صاحب جن کا شو روم ہے، وہ پروگرام ہی بلکہ آپ نے ہی ان کو کہا، پہلا میرا پروگرام تھا. مجھے لوگوں نے بڑا ڈسہارٹ کیا، کہتے یار یہ کاپی کر رہا ہے سیل وڈیچ کی ایک دن جیو کے ساتھ. میں نے کہا جی بے شک میں کاپی کر رہا ہوں، لیکن جو انہوں نے کہا یہ ناکام ہو جائے گا. میں نے ساری سنی، میں نے کہا یار میں دعا کر کے گیا، اور خداوند کا شکر ہے کہ میرا پہلا پروگرام ہی اتنا ہٹ ہے، یوٹیوب پہ ہے. ہاں میں نے 110 پروگرام ابھی تک کر چکا ہوں آپ کی دعاؤں کے ساتھ، اور پورے اب میں انٹرنیشنل، اب پادری انور فضل صاحب نے کہا کہ اب لوکل آپ چھوڑ دیں، اب کینیڈا کے لیے اور یورپ کے لیے جو ہے نا وہ میں کر رہا ہوں خداوند کے فضل سے. اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 2-3 ملکوں میں جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک دن آئزک ٹی وی، ون ڈے ود آئزک ٹی وی جائیں گے آپ کی دعا سے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس وسائل ہیں، ان لوگوں کو جن کے پاس انٹلیکٹ ہے، سوچ ہے، فکر ہے؟ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں شاید فائنینشلی کوئی اتنی ہیلپ نہ کسی کی کر سکوں، لیکن میں آرفن اور ویڈیو پر کام کرتا ہوں، اور میں کیسے فنڈنگ کرتا ہوں. میرے جتنے بھی مسلم دوست ہیں، یہ نزدیک ہی چلے جائے، گجرانوالہ اور منڈی بہاولی، ان کو میں جب کبھی ہو ان کو تھوڑے میں وہ بھیجتے ہیں مجھے، پھر میں پروگرام کرتا ہوں ان کو دیتا ہوں. دیکھیں میرے پاس خداوند نے جو مجھے توڑا دیا ہے نا کہ میں لوگوں کو جابس پر سر جن کو کوئی ٹریننگ وغیرہ، جیسے UCH میں بہت ساری بچیاں جن کو پاس وسائل نہیں تھے، میں نے وہاں کرایا.
کینیڈ میں ایڈمیشن کا مسئلہ آ جائے, FC میں آ جائے, ایسی خدمات سروسز جو ہیں وہ میں دیتا ہوں. جس کا نام ہے یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل, اور پچھلے کچھ دہائیوں سے وہ مشکلات کا شکار ہے, لیکن اس کی ریسٹوریشن کے لیے, اس کی بحالی کے لیے چند دوستوں نے مل کر ایک منصوبہ تیار کیا, اور جس کا سہرا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جناب پاسٹر سیمول کھوکھر صاحب بھی اس سارے فلاگ کا حصہ ہیں. ہاں, میں ناظرین UCH ہاسپٹل کے ساتھ تقریباً کوئی 35 سال سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہوں. 35 ایئر سے میرا UCH کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے. ایک تو میں وہاں امپلائی رہا ہوں, اور میری مسز بھی وہاں سے ہی پڑھی ہیں, وہاں سے. آپ کئی بار بتاتے ہیں کہ آپ کی جذباتی وابستگی ہے UCH کا. بھائی یہ سر وہی بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس لیے مجھے UCH کے ساتھ وہاں جو میں نے کام کیا ہے, وہاں مجھے خدا نے عزت دی. اور پھر ہمارے ایک تایا جی بریگیڈیئر ڈینیل آسٹن صاحب, آپ کے بھی بڑے اچھے وہ محسن تھے, وہ ایڈمنسٹریٹر جب ادھر آئے ہیں 9 سال رہے ہیں. اس وقت ایسے تھا کہ جیسے میں ہی ایڈمنسٹریٹر ہوں. لیکن میں پھر بھی عمران ٹائٹر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 2014 میں آئے. اوکے, 2014 میں اس وقت ہاسپٹل بالکل بند تھا. عمران ٹائٹس بٹی صاحب کی میں بات بتانا چاہ رہا ہوں جو ریئلٹی ہے. 2014 میں بالکل ہاسپٹل بند تھا, وہاں ریٹ اینڈ کیٹس گھوم رہے تھے. اوکے, وہاں سر کوئی بجلی کا سسٹم نہیں تھا, جو بل آتا تھا بعض اوقات ڈسکنیکٹ کر دیتے تھے. وہ بندے نے جب وہ آیا, جنگل کا ماحول تھا بالکل, جو ہے نا وہ جنگل تھا. اس نے آہستہ آہستہ آ کر جو ہے انہوں نے سارا جو ہے نا اس کو ٹھیک کروایا. پیسے ان کے پاس تھے نہیں, آپ جیسے دوستوں سے لے کے کوئی ٹیبل لیا, کوئی کرسی دفتر بنا لیا. میں ان کی مسز جو ہیں ہماری پیاری بہن, وہ انٹرنیشنل ایئر ہوسٹس تھی, US سے وہ فلائی کرتی تھی. تو انہوں نے پھر بڑی مدد کی ہاسپٹل میں, انہوں نے کافی چیزیں جو ہے نا دی. آہستہ 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 عمران ٹائٹر صاحب نے جو بالکل ہاسپٹل جو ہے اینڈ ہو گیا تھا, مطلب لوگ ڈسہارٹ ہو گئے تھے کہ اب یہ نہیں چل سکتا, لیکن خداوند نے ان کو استعمال کیا. اب سر اس وقت میسج یہ ہے میرا, جو بھی ڈینامینیشن ہے, دیکھیں پریسبیٹیرین جو ہے وہ ٹاپ پر ہیں, اس کے بعد جو لاہور ڈائسس ہے, اور رائیون ڈائسس جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا کنٹریبیوشن بالکل تھوڑا سا ہے, مائنر ہے. ویسے کانسٹیٹیوشن میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے. جب کانسٹیٹیوشن بنا ہے اس وقت رائیون ڈائسس بورڈ آف ڈائریکٹرز اس میں نہیں تھا, لیکن اب انہوں نے بیچ میں ڈالے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین, میں نے بشپ آزاد مارشل صاحب کو بھی جب آل پاکستان لیڈرشپ کانفرنس ہوئی تھی فلیٹی میں, اس وقت بھی, اور جان لیو صاحب جو ہے بشپ آف ملتان, ان کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کسی ایک بندے پر آپ جو ہے وہ سمجھوتا کر لیں, کسی کو ایڈمنسٹریٹر لے آئیں, لیکن اس کو پولیٹیکل جو وہ سیاست کا گڑھا نہ بنائیں. اور مسیحی ادارے ہی جو ہیں انہوں نے پاکستان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں, دونوں ڈپارٹمنٹس کو سروائیول بخشا, زندگی بخشی, لوگوں کو مواقع فراہم کیے. چونکہ میں اگر ہم کوئی 40 سال پہلے کی بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں تو جتنی بیوروکریسی ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی مشنری اسکول سے آئی ہوتی تھی. لیکن آج حالت یہ ہے کہ وہ جو بنے بنائے ادارے تھے, جو کسی دور میں ایک مینارے کی صورت تھی, جن کی حیثیت ایک لائٹ ہاؤس کی حیثیت تھی, جن کی حیثیت ایک چھاؤں والے پیڑ کی حیثیت تھی, جن سے بے شمار لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فائدے حاصل کرتے تھے, استفادہ حاصل کرتے تھے, آج وہی ادارے زبوں خالی کا شکار ہیں.